اگر کسی نے 10 سال پہلے ادھار لیا ہو تو کیا لکھا ہوا ہے ترکہ کے مطابق کیا واپسی صرف آزاد کے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، مجھے نظر صحیح آ رہا ہے کہیں، آپ یہ نا میں نظر چشمہ بھی لگاتا ہوں نا کبھی کبھار، میں لکھا ہوا عجیب سا ہے، صرف ادا کے مطابق ہوگی یا ویلیو کو دیکھ لیا جائے گا؟ ویلیو نہیں دیکھی جاتی. آپ نے ادھار اگر پاکستانی کرنسی میں لیا ہے تو پاکستانی کرنسی میں ہی واپس کیا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی ڈی ویلیو ہو گیا ہو. ادھار اگر ڈالر میں لیا ہے تو ڈالر میں ہی واپسی ہوگی، چاہے ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہو یا نیچے چلا گیا ہو. اس لیے اگر کسی کو ادھار دینا بھی ہو، وہ تو دینا نہیں چاہیے ادھار اس زمانے میں، کوئی ضرورت مند ہے آپ کا خیال ہے کہ لے کے بھاگ جائے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو ادھار دینے سے پہلے آپ اس کو گولڈ میں ادھار دیا کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج کل گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 1 تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 4 لاکھ 470 فرض کر لیں، چلیں 5 لاکھ فرض کر لیتے ہیں، فرض کرنے میں کیا جا رہا ہے، 5 لاکھ روپے فرض کرو 1 تولہ چل رہا ہے. اب کسی کو 5 لاکھ روپے قرضہ چاہیے تو آپ اس کو 1 تولہ سونا دے دو جو 5 لاکھ کا ہے، بولے یہ سونا کی ڈلی ہے، یہ جا کے کیش کرا لے. اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے، اسی وقت مارکیٹ سے 5 لاکھ کا سونا خریدو بسکٹ کی شکل میں اور اس کو قرض دے دو، یہ بھائی میں سونا دے رہا ہوں، واپسی میں کیا لوں گا؟ سونا لوں گا. اب 10 سال کے بعد وہ جب واپس کرے گا تو اس کے ذمہ 5 تولے سونا ہوگا. اس وقت پھر آپ یہ کر سکتے ہو، یار 5 تولے سونے کے بجائے میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تو 5 تولے سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے اتنے پیسے مجھے دے دے، تو وہ پیسے خود بخود بڑھ جائیں گے. یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے معاملات جو ہے نا وہ جو اس طرح کے لمبے لمبے ادھار ہوتے ہیں گولڈ کی شکل میں کیا کرو، سونے کی صورت میں. اچھا بھائی، آرگن ڈونیٹ کرنے پر اکثر اختلاف ہوتا ہے. امام حنیفہ کی کرامت انسانی کے اصول کے مطابق کیا ایک انسان کی جان بچانے کے لیے دوسرے کے آرگن استعمال کرنا جائز ہے؟ اپنے آرگن ڈونیٹ کرنا جائز نہیں ہے. البتہ جنہوں نے ڈونیٹ کر دیے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، وہ فریز غیر مسلم بہت سارے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ڈونیٹ ہو چکے ہیں تو پھر ایسا آرگن وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے انسانی زندگی بچ جائے. البتہ جو کڈنی ہے نا، کڈنی وہ چونکہ 2 ہوتے ہیں، اور میں نے اس پہ ڈاکٹروں سے بہت تحقیق کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کڈنی پہ انسان بالکل ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، فٹ فاٹ رہتا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوتا اگر وہ کڈنی ڈونیٹ کر دے کسی کو. تو اب اس میں اگر ڈاکٹروں کی رائے بدل جائے تو بھائی ہماری رائے بھی بدل جائے گی، کیونکہ میں نے جہاں تک ڈاکٹروں سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کڈنی ڈونیٹ کرنے، جان بچانے کے لیے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو اس لیے اس میں بعض علماء گنجائش کے قائل ہیں کہ اس میں آپ کا جو ڈونیٹ کر رہا ہے اس کا کوئی اپنا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہے. تو اس میں اختلاف ہے، بعض علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. بہرحال وہ اختلافی مسئلہ ہے. اب جب کسی کو اللہ نہ کرے ضرورت ہو تو جس مفتی پہ اعتماد ہو اس سے فتویٰ لے کے عمل کر لیا جائے، لیکن نارملی یہ کام جائز نہیں ہے. مرنے سے پہلے جیسے کہتے ہیں میری آنکھیں ڈونیٹ کر دو، میرے کان ڈونیٹ کر دو، کان تو نہیں ہوتے میرا خیال ہے ڈونیٹ، جو بہت سارے اعضاء ڈونیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے. جتنے پرزے لائے ہو اتنے پرزے لے کے دنیا سے چلے جاؤ بس. تو دیکھو زندہ رہنے کی کوشش تو فرض ہے، زندہ رہنے کی ہوس جائز نہیں ہے، ہوس جائز نہیں ہے. تو ہوس میں آتا ہے یہ، غیر مسلموں کے نزدیک تو آخرت کچھ ہے ہی نہیں نا، وہ تو کہتے ہیں جو گیا وہ گیا. تو ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے یہ بھی نکال دینا، یہ بھی نکال دینا، یہ بھی نکال دینا. 2-4 بوٹیاں بیچاروں کی رہ جاتی ہیں شاپر میں، وہ انہوں نے دفن بھی نہیں کرنا ہوتا، وہ جلا والا بھی دیتے ہیں. لیکن اسلام میں یہ ڈونیشن یہ صحیح نہیں ہے. جو اپنے پرزے لے کے آیا ہے بس وہ انہی پرزوں کو بچانے کی کوشش کرے. ہاں بعض لوگوں نے ڈونیٹ کر دی ہے تو اب تو ظاہر ہے وہ تو کر دی نا انہوں نے، جیسے غیر مسلم کر دیتے ہیں، ان کے مذہب میں تو وہ ہے، وہ تو مذہبی کو نہیں مانتے. اب جو کر دیے وہ تو کسی نہ کسی کے لگیں گے، تو وہ آپ لگوا سکتے ہو. پھر جب اس نے تو کر دیے نا، میں نے بھی پورا بیان کیا نا، وبا آنے سے پہلے حکام کچھ اور ہوتے ہیں، ایک چیز جب ہو گئی ہے تو پھر حکام کچھ اور ہیں. اب ایک چیز ہو ہی گئی ہے، اس کی مثال ہے بینک میں آپ نے پیسہ رکھا، سودی بینک میں غلط کیا، لیکن جب اس پہ سود لگ گیا تو اب علماء کہتے ہیں اس سود کو نکال لو، لے لو، بینک میں چھوڑو نہیں. حالانکہ سود لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، لیکن یہاں لینا حرام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ تو آ گیا نا آپ کے اکاؤنٹ میں. اب اس کو نہیں لوگے تو نقصان کیا ہوگا؟ بینک استعمال کرے گا، پھر اور سود کمائے گا اس سے. تو اب ایک کام غلط ہو گیا تو وہ ریورسیبل نہیں ہے. اب اس کو نکال کے لے لو اور ثواب کی نیت کے بغیر خود کسی خیر کے کام میں لگا دو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بینک کے پاس اس کو چھوڑ دیا جائے. تو اب کسی غیر مسلم نے عضو ڈونیٹ کر ہی دیا ہے، انہوں نے تو کر دیا، اب کسی نہ کسی کے تو لگے گا نا وہ، تو پھر آپ لگا لو. کیا خیال ہے؟ مائیکل کی آنکھ لے کے گھوم رہے ہو آپ، کیا خیال ہے؟ لیکن پوری آنکھیں لگتی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وہ لینس ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ لگتا ہے. اور اس والے روزگار کے ملک سے باہر اکیلا رہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ رہ کر مناسب روزگار تلاش کریں، فیملی کے ساتھ رہیں. بہتر تو یہ کہ اپنی فیملی کے ساتھ رہو میرے بھائی، سب سے بہتر یہی ہے. اور پاکستان میں روزگار کی کمی نہیں ہے، اپنے آپ کو باہر ملکوں میں جا کے آزمائش میں نہ ڈالو. لیکن اگر نہیں ہے جاب تو بھیک مانگنے سے بہتر ہے باہر چلے جاؤ. اور جیسے میرا پورا بیان ابھی اسی ٹاپک پر ہوا کہ وہاں جا کے پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. صرف اس چکر میں نہ جانا کہ گناہ کا خطرہ ہے، اور بے روزگار ہونے میں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے، عزت بھی جاتی ہے. جب ایک دفعہ بھیک مانگنے پر آ گیا نا، قیامت تک بھیک ہی مانگتا رہے گا. اللہ کی عادت ہے کہ جو ایک دفعہ جس نے ہاتھ یوں کیا بس اللہ نے کہا مانگ مخلوق سے. تو اس لیے کوشش کرو اپنے ملک میں رہو، یہیں کماؤ، تھوڑے پہ گزارا کر لو، باہر نہ جاؤ. پاکستان میں سب کچھ ہے بھائی، لیکن اگر نہیں ہو رہا تو پھر بھائی
بے روزگاری میں انسان نہیں چل سکتا. آج کل خودکشیاں کرتے ہیں لوگ, ہر جگہ تو صلواتیں سننے کو ملتی ہیں. پیر صاحب نہیں مانیں گے ایسے مرید کو. آج کل مرید میں خلافت بھی اسی کو ملتی ہے جو ذرا روکڑے والا ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پیر صاحب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, غریب ہے, تہجد پڑھتا ہے تو پڑھ لیا کر, بہت سارے لوگ اور بھی پڑھتے ہیں, تو نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مفتی صاحب جو عیدی ہمیں ملتی ہے مگر گھر والے لے لیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ یار یہ تو غلط بات ہے یار, بچوں کو عیدی ملتی ہے وہ تو بچوں کے لیے ہے, لے کے آپ پہ خرچ کر دیں تو ٹھیک ہے, وہ اس لیے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط چیزوں میں نہ اڑا دے. مفتی صاحب میں نے اپنے گھر میں تھوڑے سے پرندے پالے ہیں, مرغیاں اور طوطے, مگر سارے گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں پالو ورنہ ہم باہر پھینک دیں گے, مگر مجھے پرندے بہت پسند ہیں. یار گھر والوں کو چاہیے بچوں کے شوق کو پورا کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش نہ کیا کریں. بچے ان ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں, مائنڈ فریش رہتا ہے ان کا, بہت کچھ سیکھتے ہیں, برائیوں سے بچتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, تعلیم بھی بہت ہائی لیول کی دلائی اور بکریاں پلوائیں ان سے. اور رات کو وہ بچے 9 بجے سو جاتے ہیں, صبح 4 بجے سارے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں, مرغیوں کو دانا ڈال رہے ہیں, بکریاں, اور پڑھائی میں بھی ٹاپ. وہ کہتا ہے میں نے اس لیے کیا کہ موبائل سے بہتر ہے. اب کوئی اس کے بچوں کو دیکھے نا گائے اور بکریوں میں لگے ہوئے ہیں تو سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں کوئی بھینسوں والا ہے یہ. لیکن اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھے ہیں وہ, اچھی نمبر بھی ان کے اچھے آ رہے ہیں فارغ وقت میں مرغیوں بکریوں میں. تو بچوں کو یہ شوق دلاؤ. تو بچے اگر یہ پال رہے ہیں تو پال لیں, تو اس کو ہاں صفائی ستھرائی کا خیال کرو.